السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے ذمہ داران کی جانب سے وقتاً فوقتاً کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں جو عوام الناس کے لیے بتلائی جا رہی ہیں، اور عوام الناس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر عمل کریں اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ ان میں سے کچھ احتیاطی تدابیر تو ایسی ہیں کہ جن کو بالاتفاق قبول کر لیا گیا، مثلاً صفائی کا خیال رکھنا، ماسک کا اہتمام کرنا اور فوسٹریر جو ہے وہ نہ کھائیں، اس کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن بعض احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جو ذمہ داران کی طرف سے بتلائی گئیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج خطبہ میں ہمارے جو کئی نامور خطباء ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کیں اور عوام الناس کو ابھارا کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جب ایک ذمہ دار اور حاکم وقت ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے تو یوں اس طرح برسر منبر اس کی مخالفت کرنا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل غیر مناسب انداز ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ احتیاطی تدابیر جن کو محل اختلاف بنایا گیا ہے، شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ مصافحہ کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ ذمہ داران کی طرف سے، حاکم وقت جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ مصافحہ کرنے میں احتیاط برتیں، اور اس چیز کو، اس احتیاطی تدبیر کا بہت زیادہ مذاق جو ہے وہ جمعے میں، خطبات جمعہ میں اڑایا گیا۔ تو دو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں، جو میرے انتہائی محسن بھائی ابو تیمیہ محسن ممتاز بھائی انہوں نے اپنی وال پہ شیئر کی اور ترجمہ بھی کیا اس کا۔ صحیح مسلم میں 2231 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ عمر بن شرید جو ہیں وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، شرید سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس میں ایک کوڑ والا آدمی تھا، رجل مجذوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا، فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا قد بایعناک فارجع، کہ ہم نے تیری بیعت کر لی ہے بس تو لوٹ جا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا اور بالمشافہہ بیعت نہیں کرنے دی، اس ایک شخص کو کہا کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دوسری حدیث، وہ آج خطبے کے بعد بھی کئی لوگ اس کے متعلق سوال کر رہے تھے، جو سنن ابی داود اور جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ والا شخص تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس یہ جامع ترمذی میں 1817 نمبر پہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند میں مفضل بن فضالہ راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تفصیل کتب رجال میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر لیثی رحمہم اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا، یعنی یہ روایت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کافی علماء سے اس متعلق پوچھا کہ مصافحہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز، فرض اور واجب بھی ہو جب حاکم وقت کی طرف سے آپ کو پابند کیا گیا ہے اور اطباء جو ہیں وہ بھی ایک پابندی کو آپ پر لاگو کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اشکال ہے بھی تو اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عوام الناس میں یوں اس انداز کے ساتھ گفتگو کرنا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ سامعین، میرے مخاطب جو ہیں، دوست احباب جو عوام الناس ہیں، ابھی آپ اٹلی کی حالت دیکھیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پوسٹ دیکھی، وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اٹلی میں ہیں، انہوں نے بتلایا کہ 1 گھنٹے میں 24 اموات جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں، اور اٹلی میں بنسبت چائنا کے بہت زیادہ اموات واقع ہو رہی ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اللہ معاف کرے یہ حالت یہاں بنتی ہے تو کیا ہم لوگوں کو یہی بتلاتے رہیں گے کہ آپ نے مصافحہ نہیں چھوڑنا؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ سعودیہ عرب نے کے علماء نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا
کہ مساجد کو خطبات کے لیے اور نماز کے لیے بند کیا، اس پر بلا وجہ اعتراضات جو ہیں وہ عوام الناس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہاں اہل علم موجود ہیں، اور وہاں کے جو اہل علم ہیں وہ حقیقتاً اہل علم ہیں۔ انہوں نے اگر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے حکومت کی جانب سے تو انشاءاللہ وہ درستگی پر ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر اٹلی والی حالت ہی سعودیہ میں بھی واقع ہوتی ہے تو وہاں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آج ہی میں اپنی وال پر دیکھ رہا تھا، کچھ معتمد ساتھیوں نے یہ پوسٹ شیئر کی تھی کہ جو اٹلی کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم کر چکے ہیں، مزید ہم کچھ نہیں کر سکتے، او کما قال، یا اسی معنی میں۔ تو اگر یہی حالت، اور بالخصوص جمعرات والے دن میں نے یہ خبر پڑھی کہ مسجد نبوی کے قریب سے جو ہے وہ کچھ افراد 6 یا 7 افراد ان کو پکڑا گیا جو اس بیماری میں مبتلا تھے۔ تو اگر ایسی حالت جو اس وقت اٹلی میں ہے وہ ہمارے یہاں واقع ہوتی ہے یا سعودیہ میں یا کسی بھی ملک میں، تو کیا ہم یہ اپنا جو فتویٰ ہے یا حاکم وقت کی بتائی ہوئی جو تدابیر ہیں ان پر اعتراض جو ہم کر رہے ہیں، کیا ہم یہی عوام الناس کو بتلاتے رہیں گے؟ آج ہی میں خبر سن رہا تھا، وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری جو عوام ہے وہ اس احتیاطی تدابیر کو سیریس نہیں لے رہے، یعنی وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس پیغام کو ریکارڈ کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء کی رائے کا مکمل احترام ہے، اور جس قدر ہم علماء کا احترام کرتے ہیں شاید کہ کوئی نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو، ان اکابرین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن جو ذمہ داران کی جانب سے احتیاطی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بالخصوص آج جو موت واقع ہوئی سندھ کے علاقے میں غالباً، تو ذمہ داران کی جانب سے کہا گیا کہ جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں اور بالخصوص جو بیمار شخص ہیں وہ اس کا شکار زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو موت واقع ہوئی بتلایا گیا کہ وہ شاید شوگر کے بھی مریض تھے، دل کے بھی مریض تھے، یعنی جو اس طرح کے مریض لوگ ہیں یا بچے ہیں یا بیمار ہیں وہ کوشش کریں کہ نماز وغیرہ گھر میں ادا کریں، تنہائی میں رہیں۔ اور آج جو ذمہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، تقریباً 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بتلائی گئیں، ان کو عمل میں لائیں۔ اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں آپ ان کی طرف دیکھیے کہ وہ کیا بتلاتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہم کچھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بطور مثال آپ چائنا کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کیا، اور ابھی اس وقت جو ہے وہاں کی جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ وہ کافی حد تک بہتر ہیں، صرف کہ انہوں نے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے، اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔